الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، درس قرآن بمتعلق حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور خصوصی نشست میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج جو آیت مبارکہ ہمارے درس قرآن کا حصہ ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 اور 262 ہے۔ پہلے ہم ان آیات مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سماعت کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 ایسے خوشے اگائے کہ ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہے ان کو دگنا کر دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور پھر جو کچھ خرچ کریں اس پر نہ احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا بھی مطالعہ ضروری ہے، اور ان آیات بینات کے ساتھ ساتھ جب ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلووں کی جھلک نظر آتی ہے۔ جیسے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے، تو آپ کا جواب تھا کہ کانا خلقہ القرآن، یعنی تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن جو کچھ ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا فیض پانے والے صحابہ کرام بھی، کہ قرآن مجید فرقان حمید جب رسول اللہ پہ نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ قرآن سنا تو ان کے اندر ایک جذبہ تھا کہ صرف سنا نہیں، صرف پڑھا نہیں، بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش، اور ایسا عمل کیا کہ ان کی سیرت و کردار کے اندر قرآن کی روشنی نظر آنے لگی، یعنی وہ خود بھی روشن ہوئے، ان کے دل بھی ایمان کی روشنی سے منور ہوئے، ان کی عقل بھی روشن ہوئی، اور پھر سیرت و کردار بھی ایسا روشن اور اجلا ہو گیا کہ صرف اپنے زمانے والوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے وہ مشعل راہ بن گئے، ان کا کردار روشنی کا استعارہ بن گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سیرت، ان کے واقعات اور ان کے حالات جب کبھی موقع آتا ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں، لوگوں کو ایز اے رول ماڈل بتائے جاتے ہیں کہ دیکھو ان کی سیرت کیسی تھی، ان کا کردار کیسا تھا۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ ہمارے لیے خاص طور پر اس طرح ضروری نظر آتی ہے کہ ہمیں بھی قرآن صرف پڑھنا نہیں ہے، قرآن کا صرف ترجمہ نہیں پڑھنا، صرف تفسیر کا مطالعہ ضروری نہیں، بلکہ قرآن تو عمل کرنے کے لیے آیا۔ تو جیسے رسول اللہ نے عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے، اہل بیت اطہار نے، صحابہ کرام نے، اور پھر اس کے بعد اولیاء نے، علماء نے جس طرح اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، تو آج بھی مسلمانوں کو اس پر مین و عن عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جس طرح وہ روشن اور منور ہوئے تو انشاءاللہ آج ہم بھی روشن اور منور ہو جائیں گے۔ ان آیات بینات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انسانی جذبے کی تربیت فرمائی ہے۔ دیکھیں، انسان کی ایک فطرت ہے کہ اسے شوق ہے مال کمانے کا، جب وہ مال کماتا ہے اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ جب کچھ مال آ جاتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں اس کو سیکیور کروں، محفوظ کروں۔ محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ اپنی تجوری کے اندر بند کر کے رکھوں، لاکرز میں سیو کر کے رکھوں۔ دوسرا اس کے ذہن میں جذبہ آتا ہے کہ کیوں نہ میں اس کو مزید انویسٹ کر کر اس پیسے سے اور پیسہ بناؤں، مزید مال کماؤں۔ تو یہ جو کوشش ہے انسان کی ایک فطری جذبہ ہے، اگر یہ جذبہ نہ ہو تو کوئی شخص کام پر ہی نہ جائے، نوکری نہ کرے، کاروبار ہی نہ کرے، تو یہ جذبہ فطری جذبہ ہے۔ تو اسلام کی
خوبصورت بات یہ ہے کہ اس نے انسان کے فطری جذبوں کو کچلا نہیں ہے، بلکہ ان فطری جذبوں کی تربیت کی ہے کہ بھوک لگنا ایک فطری جذبہ ہے، ایسا نہیں کہ کھا جائے کھانا ہی نہیں کھانا، نہیں کہا حلال کھاؤ۔ پیسے کمانا فطری جذبہ ہے، نہیں پیسے کمانا ہی نہیں ہے بس ہر وقت سربہ سجود رہنا، نہیں، پیسے کماؤ، حلال ذرائع سے کماؤ، اور جو حلال ذرائع سے کمائے گا فرما اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا کہ جو محنت کی روزی کمانے والا، حلال روزی کمانے والا، وہ بھی اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح نکاح کرنے کا جذبہ، جن سے مخالف کی طرف مائل ہونا، تو یہ نہیں بولا کہ نہیں بالکل اس طرف مائل ہی نہیں ہونا، بلکہ یہ فرمایا مائل تو ہو چونکہ فطری جذبہ، لیکن نکاح کے ذریعے سے۔ تو ہر وہ فطری جذبہ جو انسان کے اندر خود اللہ نے ودیت فرمایا، اس فطری جذبے کو کچلا نہیں گیا، بلکہ اس کی تربیت کی گئی ہے کہ حلال ذریعے سے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کے ذریعے سے اس کی تسکین کی جائے۔ پھر کیا ہوگا کہ جب اللہ اس کے رسول کے حکم کے ذریعے اور ان تعلیمات کے مطابق ہوگا تو اب وہ فطری جذبہ صرف میری فطری تسکین کا سامان نہیں ہوگا، بلکہ وہ رب کی عبادت بن جائے گا، اور اس پر ہمارے لیے بہترین اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ تو یہ بھی ایک فطری جذبہ ہے کہ مال کمانا اور پھر اس مال کو مزید بڑھانے کے لیے انویسٹمنٹ کرنا، تاکہ اس میں مزید بڑھتری آتی رہے، مزید بڑھوتری ہوتی رہے۔ لیکن جب ہم اس دنیا کے اندر یہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، مال کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسکیمز ہو جاتے ہیں کہ لوگ پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں، پیسہ ڈوب جاتا ہے۔ کبھی ایسی جگہ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں کہ اپنا کیپٹل ڈوب جاتا ہے، اصل کیپٹل بھی واپس نہیں آ پاتا، حالانکہ انویسٹمنٹ کی ہوتی منافع کے لیے، منافع تو بہت دور کی بات ہے، جو اصل کیپٹل ہے وہ بھی محفوظ نہیں رہ پاتا۔ تو اس طرح کے بہت سارے خسارے۔ پھر ہم جتنی بھی انویسٹمنٹ کر لیں، یہ دنیا فانی ہے اور ہم نے بھی اس دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے، تو وہ جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کمایا ہم سب یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ حشر میں کیا جائے گا؟ تو جب یہ سوچ آتی ہے، جب یہ خیال آتا ہے کہ میں اپنی پوری جوانی اور اتنی پوری عمر اور سارے جذبے، ساری توانائیاں میں نے خرچ کر کر، اتنی ساری یہ میں نے دولت یا یہ مادی خوشیاں میں نے حاصل کی ہیں، یہ سب یہیں کی دھری رہ جائیں گی اور میرے ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا، تو ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں اسلام نے اس جذبے کی تربیت کس طریقے سے فرمائی ہے؟ نہ تو مال کمانے سے منع کیا، نہ انویسٹمنٹ کرنے سے منع کیا، اور پھر اس انویسٹمنٹ کو اپنے ساتھ آخرت میں اگر لے جانا چاہتے ہو، اس کا اخروی نفع حاصل کرنا چاہتے ہو، آخرت میں اس کا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کے متعلق بھی تربیت عطا فرما دی۔ اور کتنے خوبصورت پیرائے میں عطا فرمائی۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہا کہ اگر تم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو تو سب سے بہترین انویسٹمنٹ، سیکیورڈ انویسٹمنٹ، محفوظ انویسٹمنٹ اور بہترین منافع والی انویسٹمنٹ اگر کوئی ہے تو کیا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اچھا، جہاں جہاں انفاق فی سبیل اللہ کی بات آئی، اس کو اگر ہم اس کا مطالعہ کریں، اس ٹرم کا خاص طور پہ انفاق کا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو مختلف ٹرمز، مختلف اصطلاحات اس کے لیے آئیں۔ جیسے کہیں فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلاؤ لوگوں کو، کہیں آت المال علی حبہ ذوی القربہ، کہ اللہ کی محبت میں اپنے رشتہ داروں کو مال دو، حالانکہ رشتہ داروں سے تو مجھے بھی محبت ہے، کہا اپنی محبت میں نہیں، اللہ کی محبت میں دینا ہے، یہ مال بھی اللہ کی محبت میں دینا ہے۔ تو یہ آت المال کی ہے۔ پھر آت الزکوٰۃ کی اصطلاح آتی ہے کہ زکوٰۃ دو۔ تو یہ جو آتی ہے نا اصطلاحات، تو عموماً ان اصطلاحات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ افراد پر، اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرنا۔ لیکن جب انفاق کی اصطلاح آتی ہے تو انفاق کی اصطلاح بہت بڑے پیراڈائم میں ہوتی ہے، یعنی وہ افراد پر بھی ہو سکتی ہے، وہ سروسز کے اندر بھی ہو سکتی ہے، مختلف شعبہ جات کے اندر ہو سکتی ہے۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو یا اللہ کے دین کے فائدے اور سربلندی کے لیے، وہ سب کے سب انفاق فی سبیل اللہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب اللہ پاک نے خرچ کرنے کا حکم دیا تو کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ اپنی ذاتی کمائی جو تم نے بڑی محنت سے کمائی ہے وہ ساری کی ساری ہمیں دے دو، بلکہ فرمایا اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا۔ انفقوا مما رزقناکم، اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اب بندہ ذرا سوچے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ رب کا ہی دیا ہوا تو ہے۔ میں جب اس دنیا میں آیا تھا تو یہ ساری پراپرٹی لے کر آیا تھا، یہ سارا مال و اسباب میرے پاس پیدائشی موجود تھا؟ نہیں، یہ تو سب میں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے، میں تو بنا لباس کی اس دنیا میں آیا تھا، لباس تک میرے پاس نہیں تھا، لیکن میرے پروردگار نے کرم کیا،
لباس بھی عطا کیا، میری غذا کے اسباب بھی عطا فرمائے، محبت کرنے والے والدین عطا فرمائے، محبت کرنے والے رشتہ دار عطا فرمائے جن کے سائے کے اندر میں پروان چڑھا، پھر مجھے ذہنی اور فکری صلاحیتیں عطا کی ہیں، پھر میری یادداشت اور حافظہ مجھے عطا کیا کہ میں نے علم حاصل کیا، اور یہ سارے کا سارا میں سفر طے کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو میرے پاس جو کچھ ہے میرے رب کا دیا ہوا ہے، میرا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب جب رب یہ عطا فرما رہا ہے کہ خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا، تو پھر مجھے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونا چاہیے، کوئی لے تو لال نہیں ہونا چاہیے کہ کیوں، کیسے، کتنا۔ اچھا، پھر تیسری کرم نوازی ہے کہ اللہ پاک نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ سب کچھ دے دو، بھئی جو کچھ تمہارا وہ سارا کا سارا دے دو، کہیں یہ نہیں فرمایا، بلکہ زکوٰۃ کی بات آئی تو کہا کہ پورے سال میں جو تم نے کمایا اس کے اندر بھی جو سیونگز ہیں تمہاری، صرف سیونگز، کمانے پر بھی نہیں ہے کہ پورے سال جو تم نے کمایا اس کا 2.5% نہیں، فرمایا وہ سارے اخراجات مائنس کرو، ضروریات کو مائنس کرو، پھر جو سیونگز بچی ہیں ان سیونگز پر بھی پورا ایک سال گزر جائے، پھر اس کا صرف 2.5%۔ تو اس کو اگر دیکھا جاتی تو کوئی ریشو ہی نہیں بنتا۔ اچھا، پھر چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ جب انفاق فی سبیل اللہ کی بات آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہیں بھی ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارے پیسے کی ضرورت ہے یا ہماری حاجت ہے۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، احکم الحاکمین ہے، وہ تو غنی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو وہ جو ہم پیسہ نکالتے ہیں وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، صدقہ فطر کی صورت میں ہو، یا صدقات نافلہ کی صورت میں ہو، وہ ہم اللہ کی مخلوق کو دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ تم دیتی تو مخلوق کو ہو مگر شمار خالق کی بارگاہ میں دینا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب آپ کسی سامنے والے کو دیکھتے تو آپ سوچتے ہیں یہ مجھے دے کیا سکتا ہے، یہ تو خود ضرورت مند ہے، میں اگر اس کو کچھ دوں گا تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا۔ لیکن جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی میں اس کو نہیں دے رہا، میں تو اللہ کو دے رہا ہوں، اور جس کو دے رہا ہوں وہ احکم الحاکمین اور علی کل شیء قدیر ہے، میں جو چاہوں بنا مانگے مجھے عطا فرما دے گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ تو انفاق کا جذبہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ خود بخود پروان چڑھتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ خرچ کیا تو مال ختم ہو گیا، چونکہ جب ہم کسی کو دیتے تو پیسے کم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اللہ کی راہ میں جب دینا ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مال ختم ہو گیا، بلکہ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کمثل حبہ۔ اچھا، یہ بھی قرآن کا ایک خوبصورت پیرایا ہے کہ براہ راست بھی ہمیں اجر بتایا جا سکتا تھا کہ ایک دو گے تو اتنے ملیں گے، نہیں، فرمایا مثال کے ذریعے ایک مثال سمجھائی جا رہی ہے۔ یہ مثال جب انسان کے مشاہدے میں آتی ہے تو بہت ساری حکمتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں۔ کیا فرمایا کہ کمثل حبہ، وہ ایک دانے کی مثل ہے، جیسے گندم کا دانہ، وہ جب زمین میں بویا جائے تو فرمایا انبتت 7 سنابل، وہ ایک دانہ جب زمین میں گیا تو اس سے 7 بالیاں نکلی۔ اب یہ دانہ جو زمین میں گیا ہے اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلا؟ ایک دانہ گیا تھا، 7 بالیاں نکلی۔ یہی دانہ اگر ہم کھا جاتے، یعنی ہماری غذا کا حصہ بنتا تو فنا ہو جاتا نا، وہ تو فضلہ بن کر باہر نکل جاتا، ختم ہو جاتا، فنا ہو جاتا۔ لیکن وہ دانہ جو ہماری غذا نہیں بنا بلکہ ہم نے مزید اس کو کیا کیا، اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے بجائے اسے زمین میں دفنایا، تو اس سے کیا ہوا، ایک دانے سے 7 بالیاں مزید نکل کر آئیں۔ پھر فرمایا فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے، ایک دانہ لگایا 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے، تو ٹوٹل کتنے دانے ہو گئے؟ زور سے بولیں ذرا، 700 دانے۔ یعنی ایک دانے کے انویسٹمنٹ سے آپ نے 700 دانے مزید حاصل کیے۔ اب یہ جو 700 دانے آئے ہیں نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حصی ہمیں مثال دی ہے کہ ہم جو کھیتی باڑی سے وابستہ افراد ہوں وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، کس طرح زراعت کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد کس طرح نگہداشت کی جاتی ہے۔ جو اصل میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اس مثال کی طرف کہ نگہداشت کا، آپ نے کاشت تو کر لی، کاشت کے بعد پھل حاصل کرنے کے لیے نگہداشت کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ نگہداشت نہ کریں تو آپ کا پھل متاثر ہو جاتا ہے، پھر آپ اس سے وہ آؤٹ پٹ حاصل نہیں کر پاتے۔ تو فرمایا کہ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر دانے میں 700 بالیاں ہیں۔ تو جو اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنے کرم سے اسے 700 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اب قرآن کی اصطلاحات کو اگر ہم دیکھیں تو کہیں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو نیکی لے کر آتا ہے، من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا، اسے 10 گنا اجر ملے گا۔ یہ والی آیت بھی ہمارے سامنے آئی کہ جو ایک خرچ کرے اسے 700 گنا اجر ملے گا۔ اور کہیں اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا
کہ واللہ یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ بغیر حساب اجر عطا فرمائے گا، یعنی ایسا اجر ہوگا جس کو حساب کتاب بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ساری کی ساری جو تمثیلات ہیں وہ صرف ہماری تسلی کے لیے ہیں، ورنہ رب کی بارگاہ سے جو اجر ملنے والا ہے ہم اس کا حساب لگا ہی نہیں سکتے ہیں۔ اب یہاں جو کیفیات ہیں، یعنی ثواب میں اضافے کی جو کیفیات ہیں، اللہ نے خود یہاں بھی فرمایا کہ یہاں ہم نے 700 کی مثال دے تو دی ہے، لیکن واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ بس صرف 700 گنا تک اجر ملے گا، بلکہ فرمایا کہ جو حسن نیت کے ساتھ، جو اخلاص کے ساتھ، جو اللہ کی محبت میں مزید اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرے گا تو کیا ہوگا؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ اس سے مزید زیادہ بڑھ کر تمہیں اجر عطا فرما سکتا ہے۔ 700 گنا بھی ہو سکتے ہیں، 7000 گنا بھی ہو سکتا ہے، اور 7 لاکھ گنا بھی ہو سکتا ہے، اور اتنا بھی ہو سکتا ہے کہ تم شمار ہی نہ کر سکو۔ تو یہ تو بندے کی کیفیت ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتا ہے تو کتنی خوش دلی کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ اب ایک اور بات بڑی بزرگوں نے یہاں بڑی پیاری ارشاد فرمائی کہ جو اجر کا معاملہ ہے نا، یہ تو ہے رب کا معاملہ، بندے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بندے کے ہاتھ میں نیت کو خالص کرنا۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ کس نیت کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ، کس پیار کے ساتھ ہم اس کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ چونکہ اس سے تو کمی نہیں ہے نا، اس نے تو سب کو دیا ہے، وہ کسی سے مطالبہ نہیں کرتا۔ تو اب اس کی محبت میں جب بندہ مال خرچ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر پرسن ٹو پرسن ڈیفر بھی کرتا ہے۔ اب جیسے ایک شخص ہے، کروڑ پتی ہے، اس سے کوئی آ کے بولے 2 روٹی دلا دو، تو 2 روٹی دلانا اس کے لیے کوئی بھاری تھوڑی ہے۔ ایک متوسط آمدنی والا ہے، اس سے کوئی بولے بھائی مجھے 2 روٹی دلا دو، اس کے لیے بھی 2 روٹی دلانا کوئی بھاری نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص جس کے پاس کل کمائی 2 روٹی ہے، اس کے اپنے پاس صرف 2 ہی روٹیاں ہیں، تیسری روٹی ہے ہی نہیں، نہ روٹی خریدنے کے پیسے ہیں، اس کی کل کائنات صرف 2 روٹیاں ہیں، اس سے کوئی 2 روٹی مانگ لے اور وہ اس کو 2 روٹی عطا کر دے، تو بظاہر ایکشن ایک جیسا نظر آ رہا ہے۔ کروڑ پتی نے بھی 2 روٹیاں دیں، متوسط آمدنی والے نے بھی 2 روٹیاں دیں، اور اس مفلوق الحال نے بھی 2 ہی روٹیاں دی ہیں، لیکن تینوں کا جذبہ ایک الگ نوعیت کا ہوگا۔ جو کروڑ پتی ہے اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، بھائی 2 روٹی یار لے لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ متوسط آمدنی والے کو بھی اتنا فرق، لیکن وہ جس کی کل کائنات 2 روٹی ہے، جب وہ اللہ کی محبت میں 2 روٹی دے گا وہ بھوکا سوئے گا، وہ خود بھوکا سوئے گا اور اس کو کھانا کھلائے گا۔ تو جذبوں میں فرق آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ نیکی ایک جیسی نظر آ رہی لیکن جذبے میں فرق نظر آ رہا ہے۔ تو اس جذبے کے فرق کی وجہ سے پھر جیسا جذبہ ہوگا ویسے ہی اللہ کی بارگاہ سے اجر بھی عطا کیا جائے گا۔ تو یہ کیفیات ہے۔ پھر فرمایا کہ واللہ واسع علیم۔ اب جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جب ہم انویسٹمنٹ کی غرض سے کہیں پیسے لگاتے ہیں تو ایک پرسنٹیج طے ہوتا ہے، اس پرسنٹیج کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ بھی اتنے عرصے تک تو ہم دے سکتے ہیں، مگر جب آپ اس سے بھی زیادہ آپ چلے جاؤ گے تو ہم پے نہیں کر سکیں گے۔ آپ کی انویسٹمنٹ کی اتنی ورتھ نہیں، اتنی ویلیو نہیں ہے کہ ہم کیپٹل سے اتنا زیادہ بڑھا کر آپ کو دے دیں، بس ایک خاص حد تک ہم آپ کو اس کا آؤٹ پٹ دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم آپ کو اس پہ منافع نہیں دے سکتے۔ مگر فرمایا پروردگار احکم الحاکمین رب ذوالجلال، اس کی شان کیا ہے؟ واللہ واسع، کا وہ بہت وسعت والا ہے۔ تم خرچ کرتے کرتے تھک سکتے ہو مگر وہ عطا کرتے تھکنے والا نہیں ہے۔ تم ہو سکتا ہے تمہارے کیلکولیٹر کی گنتیاں ختم ہو جائیں، ڈیجٹس ختم ہو جائیں اس کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے کہ اتنا ہی میں نے انویسٹمنٹ کی ہے، 700 گنا پروردگار نے فرمایا اور اس میں کتنا ملے گا، وہ ڈیجٹس تمہارے ختم ہو سکتے ہیں مگر اس کے خزانوں میں کمی آنے والی۔ واللہ واسع، بڑی وسعت والا ہے، اتنی وسعت والا کہ ساری کائنات بھی اس کی راہ میں خرچ کرے اس امید پر کہ اس کی بارگاہ سے ہمیں اجر ملے گا، وہ سب کو عطا کر دے تب بھی اس کے خزانوں میں ذرے برابر کمی آنے والی۔ دوسرا فرما علیم بھی ہے، وہ باخبر ہے، وہ باخبر ہے، یعنی جب کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو خرچ کرنے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو کموڈٹی خرچ کر رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جس جذبے سے خرچ کر رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ ایک ایک جذبے کو اور ایک ایک چیز کو وہ جاننے والا ہے۔
فی الحال ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. ابھی چھوٹا سا وقفہ, انشاءاللہ وقفے کے بعد اپنی گفتگو کو ہم مزید انشاءاللہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. جو گفتگو کا سلسلہ ہمارا منقطع ہوا تھا وہیں سے ہم اس کو جوڑتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ واللہ واسع علیم, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت وسعت والا بھی ہے, اور جو کوئی اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے اللہ اس کی نیکی سے باخبر بھی ہے, اللہ اس کو جانتا بھی ہے. اب یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے, اس جذبے کے بعد دوسرا ایک جذبہ اس کے ساتھ آ جاتا ہے. جب ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں, کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, تو خود بخود ایک فطری کیفیت ہے, اس کی بھی تربیت کی جا رہی ہے. وہ فطری کیفیت کیا ہے, اس کو ہم یوں سمجھا کر مثال کے ذریعے, ایک باپ ہے, وہ بچوں کی تربیت کرتا ہے, پالتا ہے, پوستا ہے, بڑا کرتا ہے. تو اس باپ کی ایک سپرمیسی ہوتی ہے اپنی اولاد کے اوپر, اور وہ ہمیشہ اپنی اولاد کو بولتا ہے کہ میں نے تم پہ خرچ کیا ہے, میں نے تمہارے اسکول کے زمانے میں اتنا خرچ کیا, کالج کے زمانے میں خرچ کیا, میں نے تمہیں شوز دلائے, بہت ساری چیزیں وہ گنواتا ہے. وہ کیا کوئی اس کو یہ بولتا ہے کہ ابو آپ احسان جتا رہے ہیں ہمارے اوپر, یہ تو آپ کا حق بنتا تھا, آپ نے کیا ہے, آپ نے کوئی احسان تھوڑی کیا ہم پر, کوئی اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ اگر ایسا کرے تو کتنا بے ادب کہلائے گا وہ, کہ بھئی واقعی احسانی تو کیا ہے. اگر وہ باپ اپنی محبت اور شفقت آپ پہ ظاہر نہ کرتا اور آپ پر اپنا مال خرچ نہ کرتا تو آپ کی کیا حالت ہوتی؟ تو آپ کا حق اپنی جگہ, لیکن اگر وہ حق باپ ادا نہ کرے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن کوئی بھی باپ اس طرح احسان نہیں جتاتا, اور نہ ہی اولاد اس طرح پلٹ کر اگر کوئی کہتا بھی ہے تو اس کو معاشرے میں اچھا تصور نہیں کیا جاتا. لیکن انسان کا ایک جذبہ ہے کہ جب کسی پہ وہ خرچ کرتا ہے نا, تو خرچ کرنے کے اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں برتر ہوں, میں اعلیٰ ہوں, جس پر میں نے خرچ کیا میرا تابعدار ہو, وہ میرا فرما بردار ہو, وہ میری فرما برداری کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے منہ دکھا کر چلا جائے, یا مجھے سلام بھی نہ کرے, یا وہ میری بات نہ رکھے. تو انسان میں کیفیت ہے. اب اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے اندر یہ جذبہ کس کیفیت کا ہونا چاہیے, اس کی بھی تربیت فرمائی. فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, کہ وہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. پھر آیا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. فی سبیل اللہ میں تمام چیزیں آ گئی, یعنی افراد پر بھی خرچ کرنا اور شعبہ جات میں بھی خرچ کرنا, جہاں ضرورت ہو دین کی سربلندی کے لیے وہاں پر خرچ کرنا. فی سبیل اللہ کہہ کر دوسری بات یہ بھی جتائی جا رہی ہے کہ تم بندوں پہ خرچ نہیں کر رہے, بلکہ اگر بندوں کو بھی دے رہے ہو تو کس کے لیے دے رہے ہو؟ اللہ کے لیے دے رہے ہو. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, پھر کیا کریں کہ وہ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کر دیا اس پر نہ تو احسان جتائیں اور نہ تکلیف پہنچائیں. یہ دو اصطلاحات ہیں, من مانے احسان جتانا اور اذن مانے تکلیف دینا. یعنی جب تم اللہ کے بندوں کو اللہ کی محبت میں مال دے رکھے ہو تو پھر احسان جتانے کا کیا فائدہ؟ آپ کی نگاہ میں تو وہ بندہ ہونا ہی نہیں چاہیے, آپ کی نگاہ میں تو پروردگار ہونا چاہیے, کہ دیا پروردگار کے لیے آپ نے, تو اس بندے پر احسان جتانے کا کیا فائدہ؟ اور رب پہ تو احسان جتا ہی نہیں سکتے, دیا وہی اسی کا ہے. تو فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں اور پھر اس کے بعد کیا کریں, یہ دونوں برائیاں ان کے اندر موجود نہ ہو, نہ تو وہ احسان جتائیں اور نہ ہی دوسرا انہیں تکلیف پہنچائیں. اب ہوتا ہی کیا ہے کہ جب کسی کی مدد کی جاتی ہے ادارتی سطح پر یا انفرادی سطح پر, تو پھر اس سے ذاتی کام بھی لیے جاتے ہیں کہ جی فلاں ہماری تقریب ہے, سب نے آنا ہے, کیوں؟ چونکہ ہم نے آپ کو راشن دیا تھا. جی فلاں معاملہ ہے, آپ سب نے آنا ہے, کیوں؟ جی ہم نے آپ کی یہ فلاں قسم کی ہیلپ کی تھی, جی ایسا کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے. تو وہ اتنی ذہنی کوفت اور اذیت دی جاتی ہے کہ وہ جس نے امداد لی ہوتی ہے نا, ایک وقت میں آ کے وہ بھی سوچتا ہے کہ یار میں نے کیوں لے لی, میں تو ان کا غلام بن گیا ہوں, میں ان کا غلام, یہ سوچ آ جاتی ہے میں ان کا غلام بن گیا ہوں. انہوں نے اللہ کے لیے کیا تھا یا ان سارے کاموں کے لیے کیا تھا؟ تو اہل ایمان کی تربیت فرمائی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ کی محبت میں یہ سارا مال خرچ کر رہے ہو اور بندوں کی امداد کر رہے ہو تو کیا کرنا ہے, نہ تو احسان جتانا ہے نہ ہی کسی کو تکلیف دینی ہے. اب کیا ہے, اس کے بدلے میں کیا ہونا چاہیے؟ یعنی ایک طرف تو آپ خرچ کر رہے ہیں, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی مانگنے کے لیے آ گیا اور آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ اس کو جھڑک دیں اور آپ اس سے بدتمیزی کرنا شروع کریں, اس کو دھتکارنا شروع کر دیں. فرما نہیں, اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے تب بھی تم نیکی حاصل کر سکتے ہو. کیسے؟ فرما قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی, کہا کہ اچھی بات کہنا یا معافی طلب کر لینا کہ بھئی فی الحال معذرت میرے پاس نہیں ہے, انشاءاللہ جب آئیں گے تو میں آپ کی امداد کر دوں, یا معذرت میں نہیں کر سکتے, اتنی کیپیسٹی نہیں ہے میری, اتنی استطاعت نہیں ہے. فرما اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف دینا مقصود ہو, کہ آپ کیا کر لو, آپ اچھی بات کہہ کر معذرت کر لو.
کہ اگر مال نہ بھی دو تو بھی نیکی کمانے کے ذریعہ موجود ہو. کوئی دل چھوٹا نہ کرے کہ میں تو نیکی کما ہی نہیں سکتا کہ میرے پاس مال نہیں ہے. کہا کہ جو اچھا کلمہ کہتا ہے وہ بھی صدقہ ہے, جو اچھی بات کہتا ہے وہ بھی صدقہ ہے, یعنی اس پر بھی اللہ کی بارگاہ سے اجر ملے گا. اسی طرح سرکار نے فرمایا کہ جو دیگر مخلوقات کی اعانت نہیں کر سکتا وہ دل چھوٹا نہ کرے, جو وہ اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے نا اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب ملے گا. جو اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے فرمایا اس کو بھی ثواب ملے گا. جو اس لیے کمانے کے لیے جا رہا ہے کہ حلال روزی سے اپنے اہل خانہ کا پیٹ پالوں گا وہ بھی فی سبیل اللہ ہے, وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے. اور جو اس لیے محنت کرتا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں, مجھے بھیک نہ مانگنی پڑے, فرما وہ بھی فی سبیل اللہ, اس کو بھی اللہ کی راہ پہ اجر ملے گا. فرما کہ یہ احسان نہیں جتانا, تکلیف نہیں دینا. جب آپ اس کیفیت میں خرچ کرتے ہیں کہ دینے والے ہاتھ یعنی سیدھے ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہے, آپ کی آنکھ نے دیکھا, آپ کے دل نے دیکھا, مگر اس کے بعد پلٹ کر آپ پہچانے بھی نہیں کہ کس کو دیا تھا, یعنی ایسے دے کر بھول جائیں گویا آپ نے دیا ہی نہیں ہے. فرمایا پھر جب احسان نہیں جتاؤ گے اور کسی کو تکلیف نہیں دو گے, یعنی تم نے ثابت کر دیا کہ خالصتاً کس کے لیے کیا, اللہ کے لیے. اب سنو, پروردگار کی طرف سے اعلان کیا, وہ 700 گنا جو تھا وہ اپنی جگہ تھا, واللہ یضاعف لمن یشاء جو اضافہ تھا وہ اپنی جگہ, لیکن اس نیکی پر یعنی خرچ کرنے کے بعد جو تم نے اچھا رویہ اختیار کیا, تکلیف اور ایذا نہیں پہنچائی, فرما لہم اجرہم عند ربہم, اس نیکی پر جو اجر ہے وہ اپنی جگہ, خرچ کرنے والے نیکی کا اجر اپنی جگہ, اور احسان و تکلیف نہ دینے کا جو اجر ہے وہ اپنی جگہ ہے, مزید اجر پر اجر. لہم اجرہم عند ربہم, کہ جب پروردگار کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اسپیشل ریوارڈ اس بات پر دیا جائے گا کہ میرے بندے تو نے اپنی نیکی ضائع نہیں کی ہے. اور پھر ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. اب یہ 2 آیات بینات ہیں صرف. ان آیات بینات کی روشنی میں اگر ہم سیرت سیدنا عثمان غنی کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے قدم قدم پر ان کی سیرت میں جلوے نظر آ رہے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ صرف مال عطا نہیں فرمایا بلکہ خرچ کرنے والا دل بھی عطا فرمایا ہے. اور ایسا عطا فرمایا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ ہی لفظ غنی لگ گیا ہے, یعنی سخاوت میں وہ معروف اور مشہور ہو گئے, ان کی سخاوت معروف اور مشہور ہو گئی ہے. اور ایسے صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے 2 مرتبہ سرکار سے جنت خریدی ہے. کیسے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے تشریف لے کر آئے تو جو مہاجرین تھے انہیں یہاں کا پانی جو ہے نا وہ راس نہیں آ رہا تھا عام کنواں کا. ایک کنواں تھا جس کا پانی میٹھا بھی تھا, مگر وہ ایک یہودی کے پاس تھا اور وہ اس کو بیچا کرتا تھا پانی کو. مسلمان جو تھے وہ غربت کی حالت میں تھے, وہ پانی خرید نہیں سکتے تھے, بڑی تکلیف اور پریشانی کے عالم میں تھے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے میں جنت کا اس کا ضامن بنتا ہوں. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے وہ کنواں اس سے خریدا, اور کوئی ہوتا تو بولتا یہ پانی وہ 2 کا بیچتا تھا, چلو میں 1 روپے کا بیچوں گا, چونکہ میری انویسٹمنٹ ہے, کچھ نہ کچھ تو میں اس سے حاصل کروں. لیکن وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ کنواں خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کر دے مسلمانوں کے لیے تو آپ اس کے جنت کے ضامن ہیں. سرکار نے فرمایا بالکل ایسے ہی ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے اور آپ کے ارشاد کے مطابق مسلمانوں پر وقف بھی کر دیا ہے. اب سارے مسلمان فی سبیل اللہ فری میں پانی پئیں, یعنی پانی کے کوئی پیسے نہیں ہیں, فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, اور بغیر کسی معاوضے کے, بغیر کسی اجرت کے تمام مسلمانوں کی. پھر ہم دیکھیں دین کے لیے خرچ کرنا تو بے شمار ایسے واقعات ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین کے لیے آپ نے بہت خرچ کیا. جیسے ایک بڑا مشہور واقعہ غزوہ جیش العسرہ کا ہے, یعنی غزوہ تبوک. جیش العسرہ اس لیے کہتے ہیں کہ بڑی تنگی کا زمانہ تھا, اور ہمارے وہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب حالات ذرا سخت ہوں معاشی طور پر, اس وقت اگر دین کے لیے کچھ خرچ کرنے کی بات کی جائے تو بولتے ہیں حالات اچھے نہیں ہیں, کاروبار ذرا ڈاؤن چل رہا ہے. لیکن اس زمانے میں جب تنگی کا زمانہ تھا اس وقت سرکار نے کہا کہ بھی ہمیں جہاد کرنا ہے, ہمیں کفار کے خلاف جہاد کرنا ہے, اللہ کے دین کی مدد کرو. تو تمام صحابہ کرام اپنے اپنے جذبے سے سرشار ہو کر انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عطیات جمع کروائے. ہر صحابی رسول کی الگ شان تھی یہاں پر, ہر صحابی رسول. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ مع ساز و سامان میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں.
سرکار خوش ہوئے, دعا فرمائی, کہا مزید کوئی اور دینا چاہے. پھر وہ کھڑے, یا رسول اللہ 200 اونٹ مع ساد و سامان اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. سرکار پھر خوش ہوئے, پھر دعا فرمائی, اور کوئی ترغیب ارشاد فرمائی, اور کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا. کھڑے ہو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ مع ساد و سامان میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں, یعنی مجاہدین کا خرچہ, جہاد کا خرچہ 300 اونٹ مع ساد و سامان. سرکار بڑے خوش ہوئے, سرکار نے دعا فرمائی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کی, مولا عثمان نے مجھے راضی کر دیا, تو بھی اس سے راضی ہو جا. اسی طرح حضرت علامہ عبد المصطفیٰ آدمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب دینے کی باری آئی نا, تو وعدہ تو کیا تھا 300 اونٹ مع ساد و سامان کا, لیکن جب دینے کی باری آئی تو حضرت عثمان غنی نے 950 اونٹ اس غزوے کے لیے دیے, 50 گھوڑے دیے, اور فرمایا 1000 اشرفیاں اپنی آستینوں میں بھر کے لے کر آئے, سونے کی اشرفیاں, اور سرکار کی بارگاہ میں لائے اور سرکار کی گود میں لا کر اڈیل دی, یا رسول اللہ یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں میں. ایسے خرچ کرنے والے, بے حد و بے حساب خرچ کرنے والے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اوج کمال بھی عطا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان سخاوت تھی اس کا مدر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. اسی طرح کئی ایسے غلام ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدے اور اللہ کی راہ میں آزاد کر دیے, وقف کر دی. اپنا غلام نہیں بنایا بلکہ آزاد کر دیا. آپ کے متعلق یہ بھی آتا ہے روایتوں میں کہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے, ہر جمعہ, چونکہ اس زمانے میں غلاموں کی باقاعدہ منڈیاں لگا کرتی تھی. آپ ذرا تصور کریں کہ قربانی کے ایام پچھلے دنوں جیسے رہے ہیں تو جانوروں کی منڈیاں لگیں, جانور بکا کرتے تھے. اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس میں انسان بکا کرتے تھے, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں غلامی کا کہیں تصور موجود. یہ بھی اسلام کی برکت ہے کہ جہاں کسی سے گناہ ہوتا تھا بولا غلام آزاد کرو, غلام آزاد کرو, غلام آزاد کرو. ایک غلط تصویر پیش کی جاتی ہے کہ اسلام کے اندر غلام بنائے جاتے ہیں. اسلام کے اندر غلام بنایا جاتا ہے بندے کا نہیں, اللہ اس کے رسول کا غلام بنایا جاتا ہے, اور جو بندوں کے غلام ہیں انہیں آزاد کروایا جاتا ہے. اسلام کی برکت ہے کہ پوری دنیا میں کہیں غلامی کا تصور موجود. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے ہر جمعے کو غلام آزاد کیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک گھر لیا ہے اور میری تمنا اور خواہش ہے کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے میرے گھر تشریف لے چلیں, آپ آئیں گے تو آپ کے قدموں کی برکت سے میرے گھر کو برکت نصیب ہو جائے گی. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنے لگے تو حضرت عثمان غنی پیچھے چل رہے تھے. تو حضور نے کہا بھائی جس کا گھر ہے وہ تو آگے چلتا ہے تاکہ راستہ بتا سکے کہ کہاں جانا ہے, تم پیچھے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے قدم گن رہا ہوں, کیا آپ میرے گھر کی طرف جو جا رہے ہیں تو آپ کتنے قدم اٹھا کر جا رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کیوں بھائی قدم کیوں گن رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں نے نیت کی ہے کہ میرے آقا جتنے قدم اٹھا کر میرے گھر کی طرف آئیں گے آپ کے ہر قدم پر ایک غلام کو آزاد کروں گا. اچھا پھر کاروباری بھی تھے, بہت بڑے تاجر تھے آپ, اور آپ کی جو تاجر ہوتا ہے نا اس کی ذہن میں سب سے پہلی آتی مادی فلاح, کامیابی اور خوشی. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کے اندر بھی سخاوت کا مظاہرہ کرتے رہے, اور پھر آپ کے بعد جو خلفائے راشدین کا زمانہ رہا, سیدنا صدیق اکبر, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے زمانے کے اندر بھی آپ کی سخاوت اپنے عروج پر تھی. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط ہو گیا, تو اب جو مدینہ منورہ میں جو تاجر ہیں وہ اس کیفیت کے اندر ہیں کہ بھئی کہیں سے غلہ آئے, مارکیٹ میں غلہ ہوگا تو بیچیں گے نا, لوگ خریدنے کو تیار ہیں مگر مارکیٹ میں غلہ ہی نہیں ہے. اب جو بیچنے والے وہ بھی پریشان ہیں کہ بھئی غلہ آئے کہیں سے تو ہم بیچیں. ایسے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت آیا, غلوں کے لدے ہوئے اونٹ جو آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ خالی کیے گئے. تو مدینہ منورہ کے جو تاجر تھے وہ پہنچ گئے کہ آپ ہمیں یہ دے دیں تو ہم مارکیٹ کے اندر تاکہ اس کو فروخت کریں. اب جو کیپٹلزم والے ہیں وہ تو بول رہے ہیں کہ بھئی چونکہ اس وقت مارکیٹ میں شارٹیج ہے تو جتنا میکسیمم پروفٹ میں کما سکتا ہوں کما لوں. تو حضرت عثمان غنی نے ان سے پوچھا بھی اس پہ مجھے کتنا نفع دو گے؟ کہا حضور ہم ایسا کریں گے 1 کے 2 دے دیں گے, یعنی اگر 1 روپے کی خریدیں 2 روپے میں آپ سے خرید لیتے ہیں. کہا نہیں مجھے تو اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. کہا جی ہم 1 کا 3 کر لیں گے. کہا نہیں مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. وہ یہاں تک کہ 1 کے 7 پر چلے گئے, 1 کے 7 پر چلے گئے. کہا مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. کہا حضور مدینے کے تاجر تو ہمیں, آپ کو ہم سے زیادہ نفع کون دے رہا ہے؟ اس سے زیادہ نفع تو ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا مجھے اس سے زیادہ نفع میرا پروردگار دے رہا ہے. تم 1 کے 7 دے رہے ہو, وہ 1 کے 700 عطا فرما رہا ہے. میں تم سے تجارت کروں یا اپنے رب سے تجارت کروں؟ کہا میں مارکیٹ میں یہ مال بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوں, میں نے سارا مال مسلمانوں پہ وقف کر دیا ہے.
تو وہ جو ٹائم تھا کہ جی کاروبار کیا جاتا اور زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جاتا، چونکہ لوگوں کا استحصال مقصود ہے، مارکیٹ میں شارٹیج موجود ہے، منافع کما لیے جائے، فرمان نہیں، میں مسلمانوں کا استحصال نہیں کروں گا، اللہ کی مخلوق کا استحصال نہیں کروں گا، بلکہ آپ نے کیا کیا، وہ سارا مال جتنا غلہ تھا مسلمانوں کے لیے فری آف کاسٹ، آپ نے کہا یہ سارا کا سارا غلہ جو ہے وہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ تو ہم ان آیات بینات کو دیکھیں اور پھر سیرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، ایسے خوبصورت جلوے ہمیں نظر آتے ہیں کہ قرآن کے عامل، یعنی آج لوگ عامل ہیں کسی اور چیز کے، وہ عامل ہیں لیکن غیر عامل ہیں، کامل نہیں، اور یہ صحابہ کرام پیارے آقا کی صحبت یافتہ وہ قرآن کے عامل یعنی عمل کرنے والے، اور ایسے عمل کرنے والے کہ کامل بھی ہو گئے، کہ آج پوری امت کے لیے وہ مشعل راہ اور نمونہ ہے۔ انہی کی محبت میں ہم سب یہاں درس قرآن بھی ہمارا الحمدللہ ہوا، اور سیرت سیدنا عثمان غنی پر بھی الحمدللہ ہم نے یہ کچھ مختصر گفتگو کی۔ اللہ کریم ہماری اس مختصر گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو محبت کے اظہار کی ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جو آپ کی سیرت سے ہم نے روشنی لینے کی کوشش کی ہے، اور قرآن سے جو روشنی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ اس حقیقی نور کو ہمارے دلوں میں داخل فرمائے اور ہمیں اپنے کردار کی، اپنی اخلاق کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر سے ہمارا سیگمنٹ بھی رہا، اور اس کے بعد جو ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے دوست ساتھی یہاں پر، آج کی درس قرآن کی نسبت سے اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا میری راہ میں ایک خرچ کرو گے تو میں اس کا 700 گنا اجر عطا کروں گا، تو جو خلوص دل کے ساتھ کرتا ہے اس کو تو اللہ پاک اس کا اجر دیتا ہے، لیکن جو ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کو بھی اللہ پاک اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا مخلصی کے ساتھ کرنے والے کو اجر ملتا ہے؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے، اور حقیقت یہ کہ جذبہ جو ہے وہ خالص ہونا چاہیے۔ اجر کس نے دینا ہے؟ اللہ نے۔ جب ہم ریاکاری کی بات کرتے ہیں، دکھاوے کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت ہماری نیت اللہ کی راہ میں دینے کی نہیں ہوتی، بلکہ بندوں کو دکھانے کی نیت ہوتی ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں کہ جو بندوں کو خوش کرنے کے لیے، بندوں کو دکھانے کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے جواب آتا ہے، بھائی جس کو خوش کرنا چاہتے تھے اس سے اجر لے لو، ہمارے لیے تو کیا نہیں ہے۔ اور قرآن کی جو آیات بینات ابھی ہم نے درس قرآن میں کی، اس سے مزید جو اگلی آیات ہیں اس میں اللہ پاک نے باقاعدہ مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں انہیں اس خرچ کا کوئی فائدہ حاصل، نہ دنیا میں کوئی نفع حاصل ہوتا ہے، نہ آخرت میں انہیں کوئی اجر اس کا ثواب حاصل ہوگا۔ اچھا حضرت، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اور بھی صحابی سخی تھے حضرت عثمان غنی جیسے، یا صرف حضرت عثمان غنی ہی اس طرح سخاوت، مطلب ان کی سخاوت کے تو واقعات بہت سارے ہم نے سنے ہیں، کیا اور بھی صحابی اس طرح تھے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور اس کو ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ حضور جاند عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، آپ جو ہے ایک ہیرے کی مانند ہیں، اور جس جہت سے دیکھا جائے ایک الگ ہی کرن روشنی نظر آتی ہے، اور صحابہ کرام جو ہیں وہ حضور کی صحبت سے فیض حاصل کرنے والے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں جو اچھی صفات تھیں، حضور نے وہ اچھی صفات اپنے صحابہ میں منتقل کی ہیں۔ حضور سچ بولنے والے تھے، حضور کی صحبت والے بھی کیا ہوں گے؟ سچے ہوں گے۔ حضور امین تھے تو صحابہ بھی کیا ہوں گے؟ امین ہوں گے۔ حضور سخی تھے تو صحابہ بھی کیا ہوں گے؟ سخی ہوں گے۔ تو بلا شبہ دیگر صحابہ کرام بھی سخاوت کے اعلیٰ درجے پر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی غزوہ تبوک کے موقع پر اگر دیکھا جائے تو وہ اپنا گھر کا سارا ساز و سامان لے کر آ گئے تھے، اور سرکار نے پوچھا تھا اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا تھا اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آئے ہو۔ سیدنا عمر فاروق کا بھی جذبہ ہے، مولا علی کی سخاوت اپنی جگہ مشہور ہے، حسنین کریمین کی سخاوت، امام حسن نے 2 مرتبہ اپنا کل مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا، سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ امہات المؤمنین کی سخاوت اپنی جگہ مشہور ہے۔ تو ان تمام اکابرین کی، صحابہ اور صحابیات، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، سب ہی سخی تھے، سبھی کی سخاوت مشہور ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ کسی خاص وصف میں سرکار پسند فرما لیں، جب سرکار پسند فرما لیں تو پھر اس کی بات ہی الگ ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر کو ہم بولتے ہیں صدیق، تو صرف وہی صدیق تھوڑی تھے، یعنی صرف وہی سچے تھوڑی، سارے سچے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے، لیکن ان کی شان فاروقیت بلند و بالا ہوئی، لیکن سارے ہی فاروق تھے، سبھی کے اندر امتیاز موجود تھا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی کی بات ہے کہ ان کی سخاوت میں ضرب المثل وہ مشہور ہوئے، لیکن الحمدللہ حضور کی صحبت کی وجہ سے تمام صحابہ کرام اپنی اپنی کیفیت میں سخاوت کے اعلیٰ درجے پر موجود تھے، اور سبھی اس فیضان کو بانٹ رہے تھے اللہ کی مخلوق میں۔ اور ایک اور بڑی آپ کو پتہ کی بات بتاؤں کہ جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ فنا نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مال ہے، ان کی جو پراپرٹی ہے، وہ آج بھی موجود ہے۔
آج بھی موجود ہے، اور آج بھی اس پراپرٹی سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ باقاعدہ فقراء میں، غرباء میں تقسیم کیا جاتا ہے. ان کا باغ آج بھی موجود ہے، اس باغ کا پھل آتا ہے اور اس پھل کو بیچنے کے بعد جو نفع ہوتا ہے وہ بھی غریبوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے. تو یہ ہمیں خوبصورت منظر نظر آتے ہیں. سخاوت ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کو پسند ہے. فرمایا کہ سخی جو ہے نا وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور بخیل کبھی بھی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے. جی ناظرین کرام، جس طرح ہمارے یہاں یہ ساتھی الحمدللہ ہمارے ساتھ شامل رہے اور درس قرآن سے بھی مستفید ہوئے، سیرت سیدنا عثمان غنی سے بھی مستفید ہوئے، اور جو ذہن میں سوالات ہیں وہ بھی شامل کیے. میں امید کرتا ہوں کہ یقیناً آپ نے بھی آج کے اس درس قرآن سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ہم اسی دعا پر اکتفا کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ سیکھا، اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.